الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد. عزیز طلبہ، اب یہ سال کا اختتامی مہینہ آ چکا. آپ نے شوال کے مہینہ میں داخلہ لیا تھا اور شعبان کے مہینہ میں آپ کو فارغ ہو جانا ہے. رجب کا مہینہ آتے ہی رمضان المبارک کی طرف سب کا ذہن منتقل ہو جایا کرتا ہے. جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان کے مہینہ میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینہ تک پہنچا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نیکیوں پر آمادہ فرمانے لگے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے تجارتی کاروبار کو، لین دین کو، سب کو حساب کر کے جس پر لین دین کا معاملہ ہوتا وہ ہر ایک دوسرے کو لین دین کا معاملہ حل فرما لیتے تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو عبادت کے لیے مکمل طور پر فارغ رہیں. وہاں پر حساب کتاب کا کوئی معاملہ نہ ہو. تو رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو رمضان المبارک اور قرآن کریم دونوں کا آپس میں بہت ہی گہرا رشتہ ہے. چونکہ رمضان المبارک کے مہینہ میں قرآن کریم نازل ہوا تو رمضان اور قرآن یہ دونوں کا آپس میں بہت ہی مضبوط اور گہرا رشتہ ہے. اور جہاں پر قرآن کی بات آئے گی وہیں پر حافظ قرآن کی بھی بات یقینی طور پہ آ جایا کرتی ہے. گویا کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم جتنے بھی پڑھے جاتے ہیں ان تمام طریقوں میں سب سے زیادہ جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ تراویح کی نماز میں پڑھا جاتا ہے. اور تراویح میں پورے قرآن کریم کو سنانے والے حفاظ کرام ہوا کرتے ہیں. اور حفاظ کرام کے لیے مدارس اسلامیہ یہ فیکٹری اور کارخانہ کی حیثیت رکھا کرتے ہیں کہ ان فیکٹریوں میں، کارخانوں میں حفاظ کرام تیار کیے جاتے ہیں. اور وہ جتنے بھی ادارے ہیں ان اداروں میں سے ایک ممتاز ادارہ یہ مدرسہ تجوید القرآن خیروادی ہے. جو یہ اتنی بڑی بھیڑ ہے، اتنا بڑا اجتماع ہے جو شوال کے مہینہ میں آپ سب دیکھا کرتے ہیں کہ شوال کے مہینہ میں داخلہ کے لیے کیسا ازدحام ہوتا ہے، کتنی بھیڑ ہوا کرتی ہے. سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ میرا بچہ بہترین حافظ قرآن بن کر یہاں سے جائے. جن کو اچھا حافظ بنانے کی خواہش ہوتی ہے وہ خاص طور سے بہار اور نیپال یہ مکمل طور پہ امڑ پڑتا ہے. اور اس لیے کہ ہمارا بچہ اچھا حافظ قرآن ہوگا تو تراویح میں اچھا قرآن کریم سنائے گا. میرے طلبہ، جس خواہش کی بنیاد پر آپ کے والدین نے آپ کو اس ادارہ کے لیے بھیجا تھا اور اس میں داخلہ کرایا، الحمدللہ اللہ نے آپ سبوں کا انتخاب فرمایا اور آپ یہاں کے لیے قبول ہو گئے. اب یہاں پر جو بچے فارغ ہو رہے ہیں، اب ان تمام بچوں کے لیے خاص طور سے رمضان المبارک کا مہینہ یہ آزمائش کا مہینہ، آپ کے لیے امتحان کا مہینہ آ رہا ہے کہ اب آپ نے 1 سال رہ کر مدرسہ تجوید القرآن خیروا سے کیا قرآن کریم آپ نے سیکھا، یادداشت میں کتنی مضبوطی حاصل کی، ان سبوں کا جائزہ آپ کا رمضان المبارک میں لیا جائے گا. اگر آپ نے اچھا قرآن کریم سنایا تو اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے.
آپ کے اساتذہ کو خون آئے گا، انتظامیہ کو خون آئے گا کہ آپ کے مدرسہ کا پڑھا ہوا بچہ بہت اچھا قرآن کریم سنایا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے جو خوشخبری کی بات ہوگی، ادارہ کے لیے خوشخبری کی بات ہوگی، اور اسی کی تیاری کے لیے اس ادارہ کی جو خصوصیت ہے، خاص طور سے رجب المرجب کے دور کا مہینہ، اب اس میں دور کرا کر گویا کہ آپ کو مکمل اور پختہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں آپ کی عزت نمایاں ہو، آپ سربلند ہو، آپ قرآن کریم ایسا پڑھے، ایسا سنائے کہ مولا کی خوشنودی کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ تو بہت سے جدید طلبہ ہیں اور وہ رجب کا دور کر رہے ہیں، آپ کو آپ کے اساتذہ نے درس میں بتلا دیا ہے، پھر بھی میں تھوڑی بات اس میں شامل کرتا ہوں کہ رجب کے دور کو خوب اہتمام سے کیجیے گا۔ اب تک آپ نے اساتذہ کے پاس سنایا، غلطیاں آئی، بھول آئے، متشابہات، اٹک جو بھی ہوا، آپ کے اساتذہ نے آپ کو متنبہ کیا، آپ کو وہاں پر ٹوکا، سمجھایا بجھایا، آپ نے اس کی تصحیح کیا۔ اب یہ آخری دور آپ اپنے اساتذہ کے پاس سے سنا کر آپ یہاں سے فارغ ہوں گے تو وہاں پر آپ کو جو گردان کرنا ہے، گردان میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ اب میرا یہ زندگی کا آخری گردان ہے۔ ایسا انہماک ہو گردان کے وقت کہ آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں، آپ اس نیت سے گردان کریں کہ ایک ایک لفظ کو دل و دماغ میں ہم اس کو کیچ کر لیں، اس کو محفوظ کر لیں، اور ہم زبانی جب قرآن کریم پڑھیں تو ایسا معلوم ہو کہ ہم دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کا گردان پختہ ہوگا، یہ اس وقت ہوگا جب آپ دور ساتھی میں کریں گے تو دور میں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پڑھا پھر دوسرا ساتھی پڑھا، تو آپ نے جب پڑھا تو آپ کا ساتھی سنا، سننے والا ساتھی اس طرح سنے کہ گویا کہ میں استاد کا کام کر رہا ہوں کہ ایک بھی غلطی میرے ساتھی کی ایک بھی غلطی نہ رہنے پائے، میں سب کو نکال کر رکھوں۔ پھر دوسری دفعہ جب وہ سنائے گا اس میں بھی یہی معاملہ، تو 2 مرتبہ دونوں ساتھی پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی 4 مرتبہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ اب نفل میں پیش کریں گے، نفل میں جو پڑھیں گے تو اس میں بھی نیت ہو کہ اللہ میں یہ مشق کر رہا ہوں، اس لیے کہ اب تک تو آپ نے اساتذہ کو سنایا، بیٹھ کر سنایا، اب تک تو آپ نے اساتذہ کو سنایا، یاد کیا اور سنا دیا، اب جو آپ سنائیں گے ساتھیوں کے پاس سننا سنانا کر کے گردان کے بعد دور کے بعد پھر نفل۔ اب نفل میں یہ نیت کرنا ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے مقدس کلام کے بارے کو میں نے تیاری کی، مکمل طور پہ تیاری کی۔ اب جب نفل میں سنیں گے بھی سنائیں گے بھی تو اس میں یہ انداز کہ نفل بھی رب کی خوشنودی کے لیے کہ میں قرآن کریم کو سن بھی رہا ہوں سنا بھی رہا ہوں، تو دونوں اس نیت سے پڑھیں کہ مولا میں نے جو تیاری کیا تیرے حضور پیش کر رہا ہوں، اے اللہ اس کو اب میرے سینے میں بسا دے۔ جب آپ نفل سے فارغ ہو پھر دعا کر لیں، دعا تو دل کی کیفیت کا نام ہے، آپ دل میں سنیں اللہ میں نے جو سنایا ہے اللہ زندگی بھر کے اس کو میرے سینہ میں محفوظ فرما دے، میرے دماغ میں محفوظ فرما دے، اور ہمیشہ کے لیے اس قرآن کریم کو میری زندگی میں محفوظ فرما دے کہ میں جب چلوں تو قرآن پڑھتا چلوں، جب کہیں گھوموں تو قرآن پڑھتا ہوا رہوں۔ آپ بہتر حافظ بنیں گے اور انشاءاللہ یہ دور آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا کہ رمضان المبارک میں آپ کے لیے کافی معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ آپ یہاں کے منہج کو سمجھیں، اپنے اساتذہ کے مقصد کو سمجھیں، اور اس میں نفل پڑھنے کے وقت ایک بات عام طور پہ یاد رکھیں، کیونکہ 2 ساتھی ہوتے ہیں تو امام کدھر رہے مقتدی کدھر رہے، اس میں عام طور پہ بچے غلطی کر جاتے ہیں۔ اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے کہ امام ہمیشہ بائیں رہے، مقتدی دائیں طرف رہیں، امام بائیں طرف مقتدی دائیں طرف، یہی اصول ہے۔ اب سننے والا ساتھی بھی دھیان سے سنیں، نیت باندھ کر، ایسا نہیں کہ نیت چھوڑ دیا اور ساتھی پڑھ رہا ہم ایسے ہی کھڑے ہیں سن رہے ہیں، بلکہ اللہ کی خوشنودی سمجھ کر کے یہ نفل پڑھنے کی سعادت ملی ہے۔ آج اس کو قدردانی کی نگاہ سے دیکھیں، اور اساتذہ یہ نہیں کہ اساتذہ کو دیکھ رہے ہیں، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے،
اس کا احساس ہو کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں باندھا، دوسرے ساتھی نے غلطی کی اور آپ نے اس میں لقمہ دیا اور اس ساتھی نے لقمہ قبول کر لیا تو نماز بھی نہیں اس کی ہو پائے۔ اس لیے آپ شریک رہیں، جماعت میں شریک نہ ہو، اور جماعت کے علاوہ باہر سے کوئی لقمہ دے دے تو اس لقمہ کو قبول نہیں کرنا ہے، قبول کر لے تو بھی اس کی نماز۔ اس لیے ان سب چیزوں کا آپ خاص لحاظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو عمل کی طرف توفیق عطا فرمائے۔